الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی تیری رحمتوں کا امیدوار آیا ہوں. یا الہی تیری رحمتوں کا امیدوار آیا ہوں. اپنی شکل و صورت سب کے سامنے مٹا کے آیا ہوں. میں تھا جو گھر کا ہار و سنگار، آباد بستیاں اجاڑ کے آیا ہوں. منہ چھپا کے کفن سے، منہ چھپا کے کفن سے شرمسار آیا ہوں. بوجھ گناہ نے مجھ کو پیدل نہ چلنے دیا، اس لیے تو کندھوں پر سوار ہو کر آیا ہوں. نہ بستر لے کر آیا، نہ تکیاں لے کر آیا ہوں، نہ اعمال کا بہانہ لے کر آیا ہوں. صرف تیری آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ کا آسرا لے کر آیا ہوں. اے دنیا والوں، ہمیں بے سہارا نہ سمجھو، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے.
اے دنیا والوں ہمیں بے سہارا نہ سمجھو، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں لیکن میرا دل مدینے میں ہے، ایسی خوشبو کسی پھول میں بھی نہیں جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ میں بیٹھنے والی میرے عزیز ماما بہنا، دور دراز کا سفر کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ بیان کروں گا، یہ وقت شاید پھر ملے یا نہ ملے، اور آپ نے شاید کہ یہ باتیں کبھی بھی شاید کہ یہ نہ سنی ہوگی۔ شک یہ ہے آپ اپنے دل کے پردے کو کھول کر اور دل و دماغ کو کھول کر ہر طرف سے توجہ دھیان کو ہٹا کر ایک ایک جملے کو اپنے جگر کے اندر بٹھا کے جانا، پھر اس نیت سے سن کر جانا کہ عمل ہم کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسی چیزیں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ ہمارے استاد محترم بھی بیٹھے ہیں، میں بیان تو نہیں کر رہا لیکن ان کے سامنے اپنا سبق سنانے کے لیے آیا بیٹھا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس آدمی نے دنیا کے اندر قدم رکھا ہے، اس نے قدم اس وجہ سے نہیں رکھا کہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہے گا، اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن زندگی وہ بہتر ہے جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزار کے جو گیا۔ انشاءاللہ آخر میں آپ کو میت کا سارا طریقہ کیا ہوتا ہے، جس وقت دفنایا جائے کیا ہوتا ہے، قرآن حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ پوری آپ کے سامنے تفصیل بیان کر کے جاؤں گا، اور آپ بھی یاد رکھیں گے کہ کیا کچھ ہمیں آج دے کر گیا ہے کہ مرنے والے کو کیا کچھ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیغمبر نے ہمیں وہ کچھ دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، زمزم کا پانی لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پانی لے کر آئے، میرے پیغمبر نے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر کچھ پانی واپس عبداللہ بن عباس کو دے دیا اور کہا کہ یہ پانی دوبارہ زمزم کے کنویں کے اندر جا کر کے ڈال دو۔ واپس ڈالنے کے بعد آ کر عرض کیا کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے دوبارہ پانی کیوں زمزم کے کنویں میں ڈلوایا؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عباس، آج تو نے میرا چہرے کو دیکھ لیا اور میرے جھوٹے کو بھی تم نے استعمال کر لیا، میرے چلے جانے کے بعد میرا امتی کے دل کے اندر اگر خیال آ جائے ہمارے پیغمبر نے کوئی اپنی ایسی نشانی بھی چھوڑی ہے جس کو ہم استعمال کر سکیں، اس وجہ سے زمزم کے کنویں کے اندر میں نے اپنا جھوٹا پانی دوبارہ ڈلوا دیا۔ جو بھی میرا امتی اس زمزم کے پانی کو استعمال کرے گا، استعمال کرنے کے بعد اس کو زمزم کا پانی بھی مل جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کا جھوٹا بھی اس کو نصیب ہو جائے گا۔ یہ میرے پیغمبر نے ہمارے لیے کتنا ہی یہ اچھی چیز چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو آخرکار مختصر بتاتا چلوں، اسی میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا
ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ رب العزت نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ جس آدمی نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، گویا کہ اس نے اپنی قبر کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ جس نے اپنے ماں باپ کا ادب احترام کیا، گویا کہ اس نے اپنی جنت کو وارث بنا لیا۔ اسی وجہ سے میرے عزیز ساتھیوں، ماں باپ کا جو ادب احترام نہیں کرتے، دنیا کے اندر اللہ پاک دکھا دیتے ہیں۔ آج تمہیں میں بتاتا چلوں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جس وقت حج کرنے کے لیے گئے، حج عمرہ مکمل ہو گیا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، میری ماں اور بہنیں بھی اس جملے کو غور سے سننا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج عمرہ مکمل ہو گیا، جب آخری دن تھا روانہ ہونے لگے، رات کے وقت بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ گئے، ساری رات دعا مانگتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں یہ دعا مانگی کہ اے رب العالمین اتنا تو بتا دیجئے اس سال کتنے لوگوں نے حج پڑھا ہے اور کتنے لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے۔ دعا مانگتے مانگتے رات کا حصہ کافی گزر گیا، پھر آخر کار غیب سے دو آدمیوں کی آواز آئی، آپس کے اندر پوچھتے ہیں کہ سال کتنے لوگوں نے حج ادا کیا ہے؟ تو ایک نے جواب دیا کہ 4 لاکھ آدمیوں نے حج ادا کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے؟ جواب دیا کہ سب آدمیوں کا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہوا۔ پھر دوسرے نے پوچھا کہ وہ کون سا آدمی ہے جس کا حج ابھی تک قبول نہیں ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ہے کہ تہجد کے وقت سفید داڑھی والا آدمی آئے گا، سفید پگڑی بھی اس کے سر پر ہوگی، آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا، آ کر کہے گا لبیک، در و دیوار سے آواز آئے گی، خانہ کعبہ کی در و دیوار سے، بلکہ بیت اللہ شریف سے آواز آئے گی لا لبیک، تیرا حج بھی قبول نہیں ہے، تیرا عمرہ بھی قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو دیکھا اور پکڑ کر کہا کہ تو نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی در و دیوار سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ لا لبیک، تیرا حج عمرہ قبول نہیں ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا ہے کہ تو نے تو آج سنا ہے، میں تو 40 سال سے یہ آوازیں بیت اللہ شریف کی در و دیوار سے سن رہا ہوں کہ آواز آتی ہے کہ لا لبیک، تیرا حج عمرہ قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار نے پوچھا کہ کون سا تو نے جرم کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ اے مالک بن دینار، جوانی کے نشے کے اندر تھا، جوانی کی طاقت کے اندر تھا، میں اپنی ماں کے منہ کے پر زور سے تماچا مارا تھا، جس کی وجہ سے آج 40 سال گزر چکے ہیں، نہ حج قبول ہو رہا ہے نہ عمرے قبول ہو رہے ہیں۔ آگے سنیں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پھر اس سے کہا یہ تو بتلاؤ تیری ماں ابھی زندہ ہے یا تیری ماں مر چکی ہے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس نے کہا کہ میری ماں ابھی زندہ ہے۔ اس آدمی کا نام تھا عبد الرحمن بن شیران، ایران کے رہنے والا تھا۔ تو اس نے جواب دیا میری ماں ابھی بھی ایرانیوں کے خیمے کے اندر بیٹھی ہے، قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کو لے کر گئے اور اس کی والدہ کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ تیرا کوئی بیٹا تھا؟ اس نے کہا ایک میرا نافرمان میرا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جس وقت اس بوڑھی ماں کے پاس گئے تو کیا دیکھا؟ اس کی بوڑھی ماں نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈالے ہوئی تھی، ایک آنکھ ظاہر کی ہوئی تھی اور دوسری آنکھ چھپائے ہوئی تھی۔ مالک بن دینار نے کہا کہ او بوڑھی ماں، یا تو پورا چہرہ ڈھانپ لے
یا پورا چہرہ زہر کر دے۔ اس بوڑھی ماں نے جواب دیا کہ اے مالک بن دینار، اپنا چہرہ نہیں چھپائے ہوئی بلکہ اپنے بیٹے کے عیب کو چھپا کے بیٹھی ہوں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے نے جوانی کی حالت میں زور سے تماچا مارا تھا، میری آنکھ کا ٹھیلا بھی نکل چکا تھا، اس کے باوجود مالک بن دینار نے کہا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد بوڑھی ماں نے جواب دیا کہ میں تو اس وقت معاف کر دیا تھا، اگر معاف نہ کرتی تو میرا بیٹا تو تباہ و برباد ہو جاتا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کے بیٹے کو پیش کیا، ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرتے پھیرتے جس وقت کندھے تک ماں نے ہاتھ پھیرا، ماں کی چیخیں نکل گئی اور کہا کہ بیٹا میرا تیرا بازو یہ کہاں چلا گیا ہے؟ اور اس کے باوجود ماں کی چیخیں نکلنے کے بعد بیٹے نے جواب دیا، ماں جس وقت نماز کا وضو کرتا تھا اور اس وقت ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتا تھا، مجھے شرم آتی تھی کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے ماں کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ اس دن سے پھر میں نے اپنے ہاتھ اور اپنے بازو کو چھری سے کاٹ دیا، یہ وہ نافرمان ہاتھ ہے جس نے ماں کے چہرے کے پر زور سے تماچا مارا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر کار ماں نے پھر اس کے لیے دعا کی، اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس کی باتوں کو قبول کر لے۔ دوبارہ آخر کار وہ نوجوان بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر کہتا ہے لبیک، ہر دور و دیوار سے آواز آتی ہے، بیت اللہ شریف سے آواز آتی ہے کہ وہ سعدیک، تیری تمام باتیں قبول ہو چکی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آخری بات بتاتا چلوں، جس وقت آدمی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس میت کے قریب پہلے دو فرشتے آتے ہیں ملک الموت سے پہلے، تو جو دھیان کے ساتھ سن کے جانا، ملک الموت سے پہلے دو فرشتے آتے ہیں اور آپس میں سوال جواب کرتے رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آ کر اس کے سرانے کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے سر کو سونگ، اس کے دماغ کو سونگ، آیا کہ اس کے دماغ کے اندر قرآن مجید موجود ہے یا قرآن مجید موجود نہیں ہے۔ فرشتہ جب اس کے سر کو سونگتا ہے تو جواب دیتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت بھی اس کے دماغ کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے اس کے پیٹ کو سون، آیا کہ اس نے رمضان مبارک کے روزوں کا بھی اہتمام کیا یا نہیں کیا، بھوک پیاس کو بھی برداشت کیا یا نہیں کیا۔ فرشتہ جب اس کے پیٹ کو سونگتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ اس نے ایک روزے کی بھی اس نے زیارت نہیں کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرشتہ کہتا ہے اس کے قدموں کو سون، آیا کہ یہ مسجد کی طرف اس کے قدم جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے۔ فرشتہ جب اس کے قدموں کو سونگتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ اس نے مسجد کی طرف جانے سے گویا کہ اپنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اور لکھا آگے فرشتے کی چیخ نکل جاتی ہے اور فرشتہ کہتا ہے مسلمان کہنے والا مسلمان تو باقی نہیں رہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ قرآن مجید ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اب تو مسلمانیت انسانیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ملک الموت آ جاتی ہے اور ملک الموت آ کر کہتے ہیں کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، اب میرا کام ہے، میں نے اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس وقت کوئی آدمی فوت ہو جائے اور مرنے کے بعد کیا کیا جائے، تو میرے پیغمبر ارشاد فرمائے اس آدمی کے لیے سال ثواب کیا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر اس آدمی کے پاس اتنی طاقت سال ثواب کرنے کی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو جو سے سننا،
میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر ایصال ثواب کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ مسجد کے اندر چلا جائے 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آیات الکرسی 1 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد الہاکم التکاثر 1 مرتبہ پڑھے اور پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. دونوں رکعتوں میں اس طرح پڑھے جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد 70 مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ درود شریف پڑھے. جیسے ہی وہ درود شریف پڑھے گا اس کے بعد اپنی میت کو یہ تحفہ کر کے بھیج دے اور اللہ رب العزت پھر اس کی قبر کے اندر 70 فرشتے بھیج دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اندر جنت کا لباس بھی ہوتا ہے اور تحفے بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد فرشتے اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی قبر اس کی تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ پیغمبر کے طریقے کو ان کے وارثوں نے اپنایا. اے فرشتوں تم اس کی قبر کے اندر جنت کے اعلیٰ خانہ تیار کر دو. میرے عزیز ساتھیوں پھر اس کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس وقت آدمی کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے اور آخری اینٹ بند کر دی جائے مٹی بھی ڈال دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اتنی دیر تک اس کی قبر تک کھڑے رہے اور ایک آدمی اس کے سرانے ہو کر یہ الفاظ بار بار دہراتا رہے. کیا دہراتا ہے؟ جو اس کی قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں کہ مر ربو کا رب کون ہے خود جواب بھی دیتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی مرتبہ جب اس کو پکارے اس کا نام پکارے پھر اس کے والد کا نام پکارے پھر دوسری مرتبہ کہے فلاں بن فلاں اور اس کی ماں کا نام پکارے پھر تیسری مرتبہ پکارے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی آواز کو سنتا رہتا ہے اور فرشتے اس کے سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں. اوپر سے آواز آتی ہے مر ربو کا رب کون ہے پھر آگے اوپر آگے آدمی خود جواب دے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. پھر آدمی اوپر سے کہے من دینوں کا تیرا دین کون ہے دین یا الاسلام خود کا ہے اور اس کے بعد یہ سوال جواب کرتا رہے اور فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اللہ کی دربار میں کہتے ہیں ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ ہمیں 3 چیزیں مل گئی. تو میرے پیغمبر ارشاد فرمایا تمہارے مردے کو سوال جواب کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ پاک اس کے لیے بخش اعلان کر دیتے ہیں. ایسی چیزیں آج ایجاد کر کے آیا لیکن وقت نہیں ہے کیا کیا جائے. شاید کہ آپ نے کبھی نہ سنی ہوتی تو میرا عزیز ساتھیو اللہ پاک دعا ہے لیکن کیا ہے سوچ بہت لگتا ہے کہ اتنی چیزیں شاید کہ آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی. یاد کر کے آیا رات 12 بجے تک ایک کتاب کھولی دوسری کھولی تیسری کھولی بڑی بھی کتاب مطالعہ کیا کہ آج نوجوانوں کے ساتھ پہلی مرتبہ اس جگہ پر ملاقات ہے تاکہ ان کو کوئی چیزیں دے کر جائیں تاکہ ان کو کچھ فائدہ تو حاصل ہو جائے. تو میرا عزیز ساتھیو اللہ پاک یہی دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے ہم سب کو مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.